ناظرین، اپنے پروگرام امید سحر کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضری خدمت ہوں۔ میرے آج کے مہمان جناب محترم صوفی عظیم چشتی صاحب، جو کہ میرا ایک یہ بن چکا ہے جملہ کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ واقعی یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، کیونکہ چشتیہ گھرانہ آپ خود جانتے ہیں کہ کیا ہے۔ ٹاپک آج ہمارا ہوگا آج کا کہ 7 اکتوبر سے شروع ہونے والی بربریت جو فلسطین کے اندر کی جا رہی ہے، خصوصی طور پر اس 43 کلومیٹر پٹی کے درمیان، یعنی کہیں سے وہ 6 کلومیٹر چوڑی اور کہیں سے وہ 12 کلومیٹر چوڑی، جسے ہم غزہ، عربی میں غزہ کی پٹی۔ انسان تو میرے خیال سے ہے ہی نہیں جیسے وہاں۔ جنگلات میں بھی اگر آگ لگ جاتی ہے تو لوگ بجھاتے ہیں۔ میڈیا پہ امیجز آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ان کے کیا حال کر دیے گئے ہیں۔ لیکن 56-57 ملک ایک طرف ہیں، اسرائیل ایک طرف ہے۔ ہم نے آج اس ٹاپک کے اوپر گفتگو کرنی ہے، کیونکہ مسلمانوں پر امہ پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کون آئے گا انہیں بچانے؟ ظاہر ہے مسلمان ہی آئیں گے۔ تو آج ہم بحیثیت مجموعی مسلمان قوم کا رویہ اور ان کے حکمرانوں کا طریقہ کار، جس سے آج وہ اپنا کر فلسطین میں صرف یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں ہر قسم کی جنگ کے لیے، لیکن 7 سے مجھے لگ رہا ہے آگے 7 تاریخ بھی ہو جائے گی، اعلان ہی ہوتے رہیں گے۔ یہ ایک بات ہے کہ ایک جرأت مندانہ کام یمن نے کیا ہے کہ اس نے اٹیک کیا ہے۔ اب ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ جنگ طویل ہو، لیکن کیا وہ انسان نہیں ہے؟ 9,500 لوگ اس وقت شہید ہو چکے ہیں، اور جس قسم کا ملبہ یا ڈیبریز کے اندر لوگ دفن ہیں وہ تو نکالے ہی نہیں گئے ہیں۔ ہسپتال محفوظ نہیں، ریڈ کراس کی جو پناہ گاہیں بنائی گئی تھی وہ محفوظ نہیں، یعنی ایک پلاننگ کے تحت انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ جی ساؤتھ کی طرف جائیں، جب وہ ساؤتھ کی طرف غزہ کے لوگ یعنی 42 کلومیٹر میں 23 لاکھ لوگ، تو دنیا کا گنجان ترین آباد علاقہ ہے، جب وہ جاتے ہیں ساؤتھ کے اندر تو اس پہ اٹیک کر دیا جاتا ہے۔ یعنی کسی قسم کی انسانی رویہ تو نظر نہیں آتا۔ یہ ایک جانوروں پہ اور جنگجوانہ جانور جسے کہتے ہیں کہ وہ تو ہے کہ جس میں احساس نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس ٹاپک پہ ہم آج بات کریں گے صوفی عظیم چشتی صاحب سے، جو کہ اپنا خود تعارف بھی کرائیں گے، اور اس موضوع پہ میرے سوالات تو ہوتے ہی نہیں ہے، ایک تجزیہ ہے، مل بیٹھ کر ہم نے گفتگو کرنی کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا ہو رہا ہے۔ جی حضور السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ لا الہ الا اللہ مالک الحق المبین، محمد رسول اللہ صادق الامین، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ آج افتخار پہ آپ نے بلایا اور ٹائم نکال کر ہم یہاں پر آئے، اور فلسطین کے حوالے سے یہ پروگرام ہے، اس کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے کہ میں بیان کر سکوں، لیکن تھوڑی سی گفتگو ہے وہ کرنی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاءوں کو کس طریقے سے ہر مشکل کے بعد راحت عطا فرمائی، اور وہ راحت کیسے عطا کی کہ جب نمرود نے آگ کے شعلے بنا لیے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے لے کر آئے گئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑا سا وہاں گھبرائے۔ ایسے نہیں کہ انبیاءوں کو ڈر نہیں لگتا، ڈر کی ایک انسانی فطرت ہے ہوتی ہے ان کی بھی۔ تو اس جگہ پہ قرآن کی ایک آیت اتری، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ سبحان اللہ۔ اے ابراہیم ڈر مت، جس آگ کو تو دیکھ رہا ہے
اب تیرے رب کی مدد آ پہنچی ہے اور اس آگ کو ہم نے گل گلزار بنا دیا تو کود جا. اور حضرت جبریل علیہ السلام نے گزر. تو اس کے بعد پھر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف آ جائیں کہ فرعون نے کس طریقے سے مشکلیں پیدا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہر حکم پر بجائے اور آپ وہی کرتے رہے جو اللہ ان کو فرماتا رہا. اس کے بعد بہت سے انبیاء آتے چلے گئے اور حالات بنی اسرائیل کے آپ کے سامنے قرآن میں جگہ جگہ پر وضاحت اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے حوالے سے کرتا رہا. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے نا تو پچھلا سارا جو انبیاء کا سسٹم تھا کلوز ہو گیا. صرف آقا مدینہ سرور کائنات کا قانون رہے گا, بالادستی رہے گی, ختم نبوت زندہ باد رہے گی. اب رسول اللہ نے جب اب وہ تو ایک وسیع تاریخ ہے کہ یہودیوں کو کہاں سے اور کب نکالا, لیکن یہودیوں کی اصل سی تاریخ بڑا پتہ ہے سبھی لوگوں کو پتہ ہے, لیکن یہودیوں کی ایک اصل تاریخ میں آپ کو وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہودیوں کا اصل میں مسلمانوں سے دشمنی کس بات میں. جی جی ہاں, جو اتنا غیر انسانی غیر اخلاقی صفاقانہ بربریت جانوروں والا مطلب انوائرمنٹ جس کو اب یہ جتنی بھی نسل ہے یہودیوں کی, اب آپ جب خیبر کے واقعے کو پڑھیں گے نا تو یہ مسلمانوں سے زیادہ مولا علی کے دشمن ہیں. ابھی جب ہم خیبر کے حوالے سے کچھ جب وہ دن آتا ہے, ہم خیبر کے حوالے سے جب جھنڈے یا بینر لگاتے ہیں تو یہودیوں نے امریکہ کے اندر وہ وضاحت آئی باقاعدہ, وہ یوٹیوب پہ بھی وہ ویڈیو پڑی ہوئی ہے, انہوں نے مولا علی کائنات کے حوالے سے بہت سے گندے الفاظ لکھے اور بینروں پہ لگائے. آج بھی وہ اپنے باپ مرحب کو جانتے ہیں اور وہ اس کی دشمنی ہم سے نکالتے رہے. تو اسلام کو سب سے پہلی فتح جو ہوئی خیبر کے اندر وہ مرحب کو مار کر ہوئی, اور یہودی اس دن سے ہمارے پیچھے لگے ہوئے. اب رہ گیا فلسطین, یہ جو شام ہے نا, شام کا جو ہسٹری ہے, یہ پورا خطہ جو شام ہے, اب شام کے اندر یہ کئی ملک بن گئے, سعودی عربیہ بن گیا, لبنان بن گئے, اور بھی ایسے کئی ملک بنتے چلے گئے. لیکن اللہ کے رسول نے اس زمین کے حوالے سے بہت سی دعائیں فرمائی ہیں. تو اس سرزمین پر ہمیشہ اسلام کو ہی فتح ہوگی. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے اسرائیل کو ایک وجود میں لے آئے اور اسرائیل کو پوری دنیا ایک ملک مان لے, ایسا بالکل ہرگز نہیں ہے. یعنی پیس نہیں نظر آ رہا ہے اس خطے کے اندر, ہوگا ہی نہیں. ہم قرآن کے حوالے سے بڑے آپ کے یورپین تھنک ٹینکس جو وانٹس ٹو پیس کے کسی طریقے سے پیس آیا ممکن نہیں ہے. اس لیے مطلب تو پھر صلیبی وار والی بات ہو گئی کہ جیسے ایسی ہوگا. اس لیے اللہ کے رسول نے اس جگہ پہ ایک چیز فرما دی ہے نا کہ ایک وقت وہ آئے گا اے مسلمانوں کے, اگر یہودی پتھر کے پیچھے بھی چھپ کے بیٹھا ہوگا تو پتھر بتائے گا کہ میرے پیچھے یہودی بیٹھا ہوا ہے اور آؤ اس کو مارو. تو مسلمانوں کو اس سرزمین پر فتح ہی فتح ہے. یہ تو ہمارا ایمان ہے. اسی لیے شام کے لیے اللہ کے نبی نے بھی خود ہاتھ اٹھا کے دعا فرمایا, اللہ اس پہ بسنے والے لوگوں کو اور یہاں پہ رہنے والے لوگوں کو ہمیشہ فتح نصرت سے نوازنا. اور روز محشر کا عرش بھی اسی شام کی سرزمین پہ لگے گا. تو ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ جب ہمارے پروردگار بھی اسی زمین پر آئے گا تو اس جگہ پہ پھر جھنڈے اٹھائے ہوئے مسلمان ہی موجود ہیں. اب میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مغربی عوام جو ہے ہماری ویسٹرن, وہ احتجاج تو بہت مطلب پورے پیمانے سے بھرپور انداز سے کر رہی ہے, لیکن اس کا رزلٹ نظر نہیں آ رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ پریشر میں آ کے اسرائیل کو یہ کنونس کرے کہ یہ جو باربرزم جو آپ نے شروع کیا ہے کہ اگر آپ کی لڑائی حماس سے ہے تو اس کو حماس تک محدود رکھو, کیونکہ ان کے انبیاء نے یا جو یہودیوں کے اندر ہمارے معزز ترین انبیاء گزرے ہیں انہوں نے بھی یہی تبلیغ کی ہے نا کہ بچوں کو, بوڑھوں کو, درختوں کو, آبادیوں کو جنگ کے دوران میں امن حاصل رہے گا. ریڈ کراس بنانے کا مطلب یہ تھا. یعنی سیکنڈ ورلڈ وار, فرسٹ ورلڈ وار میں بھی بچوں کو, عورتوں کو, بیماروں کو مارنے کے لیے منع کیا گیا. یہاں تو یہ اتنی خاموشی, حکمران کیا بالکل اس کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں. وہ گریٹر اسرائیل والی کہانی مجھے صحیح نظر آ رہی ہے. دیکھیں اس کے اندر سب سے بڑا مسئلہ اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں, عوام کے اندر ایک شدت غصہ ہے. اب پاکستان گورنمنٹ کا جو مسئلہ ہے یہ ریاستی معاملہ ہے. دیکھیں اب میں یہاں سے
جہاد کا اعلان نہیں کر سکتا، میں ایک ریاست کے تحت کام کروں گا. بالکل. اگر میری ریاست اجازت دیتی ہے مجھے کیا اب ہم نے جہاد کا اعلان کرنا ہے تو پھر ہم پر واجب ہو جائے گا کہ ہم اپنے گھروں میں نہیں بیٹھیں گے، ہمیں ریاست کا بھرپور ساتھ دینا ہے. تو ابھی ہم ریاست کے تابع اور ریاست کا جو قانون ہمیں اجازت دے گا ہم وہ کام کر سکتے ہیں. غصہ ہے، جذبات ہے. میں تھوڑا کریکشن کرنا چاہ رہا ہوں، میں مسلمانوں کی نہیں، یورپین جو عیسائی ہیں جی، کیونکہ جو تاریخ جو ہم نے پڑھی ہے اس میں رومن نے حضرت عیسیٰ کو صلیب پر چڑھایا، بالکل چڑھا ہے. تو اس میں سیاست جو تھی یا سازش جو تھی وہ یہودیوں کی تھی. بالکل تھی. تو وہ یہودیوں کے ساتھ مل کر مطلب مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے تیار ہے، جبکہ میثاق مدینہ ہم ان سے کر چکے ہیں. یعنی حضور سرور کونین نے اپنے دور میں حد المقدور کوشش کی کہ ان کو بھی انسانوں کی طرح سے ڈیل کر کے اپنے دائرے میں لے آئیں. جی، میں اسی جگہ پہ آپ کو لا رہا تھا. تو میں پہلے یہی تو آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ ایک ریاستی جو معاملے ہوتے ہیں نا، تو اس پہ ہمیں بالکل غور فکر رکھنی چاہیے. ہم نے یہ نہیں کرنا چاہیے کہ بھائی ہماری ریاست کچھ اور کہہ رہی ہے اور ہمیں کچھ اور کرنا چاہیے. اپروچ ہو جائے گی. ہم عوام جو ہے ریاست کے تابع ہیں، جب تک ریاست کا کوئی بیان نہیں آئے گا ہم اس پہ کوئی عمل نہیں کریں گے. اب یہ سب سے بڑی میں نے آپ کو سمجھ گیا کہ وہ بھی اسی وجہ سے مجبور ہیں، وہ بھی مجبور ہے. اب آپ نے دیکھیے ابھی میں نے بھی یعنی ان عیسائیوں کے دل ہمارے ساتھ دھڑک رہے تو ہیں لیکن وہ اپنے حکمرانوں کے آگے پالیسیز کے آگے. میں اسی جگہ پہ آپ کو دیکھ رہا تھا کہ ریاستی معاملہ ہے یہ. ابھی آپ دیکھیں کہ ایران نے کھلے عام دھمکی لگائی، یمن نے جو کیا، حماس نے جو کیا، غزہ کے اندر جو ہو رہا ہے، یہ ظلم یہ ستم جو بھی وہ کر رہے ہیں یہ پوری دنیا کو پتہ ہے اور پوری میڈیا وضاحت کر کے بتا بھی رہی ہے. لیکن کہیں میڈیا ریاست کی وجہ سے غلط خبر چلا رہی، کہیں میڈیا ریاست کی وجہ سے کچھ اور خبر پیش کر رہی ہے ہمارے سامنے. ہمیں وضاحت صرف جو مل رہی ہے وہ سوشل میڈیا سے مل رہی ہے. ابھی سوشل میڈیا سے سب سے بڑی خبر وائرل ہوئی ہے کہ بھئی برطانیہ کے وزیر اعظم نے بھی وہ ٹینک وغیرہ بھیجے ہیں وہاں پر، امریکہ نے بھی کچھ فوجیں وغیرہ وہاں اتاری ہیں. پوری نیٹو اگر میدان میں آ رہی ہے تو پھر تو تیسری سیکنڈ ورلڈ وار، تھرڈ ورلڈ وار. پھر آپ اس جگہ پہ کہاں رکھتے ہیں کہ افغانستان کے اندر بھی تو 20 سال نیٹو رہ کر گئی ہے. آخر فتح تو اسلام کو ہوئی نا، افغانستان سے بھاگنا پڑا. تو اسرائیل کو ان کو اصل میں مسئلہ مسلمان سے نہیں ہے، ان کو مسئلہ ایک ریاست سے. ان کو ایک ریاست بنانی ہے اسرائیل، اور وہ ریاست کبھی مسلمان نہیں بننے دیں گے. بیت المقدس جتنا پاک ہمارے لیے ہے اتنا پاک وہ اپنے لیے نہیں سمجھ رہے. وہ تو ایک بیسک ایک کام کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. ہیکل سلیمانی کو نکالنا چاہتے ہیں، اور ہیکل سلیمانی ان کے مسجد اقصی کو اصل میں ختم کیا جائے. پھر ہم اس پہ یہ کوئی مذہبی رجحان آ گئے جس پہ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ شدت پسند ہیں. ہم شدت کیا ہیں؟ ہم شدت پسند والی تو بات ہی نہیں کر رہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 20 سال میں انہوں نے جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم روا رکھا، بالکل وہ اسی وجہ سے ایکسٹریمسٹ کیا کوئن کیا ورڈ، اس کے بعد ٹیررسٹ کیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے سر؟ 11 لاکھ کے قریب اس 50 سال کے اندر فلسطینیوں کو مار چکے ہیں. 11 لاکھ. یہ ہسٹری میں نے ایک ہمارے بڑے اچھے اینکر ہیں، میڈیا شو یہ کر رہا ہے کہ حماس نے جو حملہ کیا ہے، جب آپ کسی کو سینڈوچ بناؤ گے تو وہ آخر تو نکلے گا نا. یعنی یہ اینڈ پہ آپ نے پہنچا دیا تھا. بالکل بالکل. اور یہ جتنے بھی یہودی ہیں جو اپنے آپ کو اسرائیل بنانا چاہتے ہیں، یہ بنے گا نہیں افتخار پہ. یہ میں آپ کو ابھی بتا دوں کلیئر. یہ ذہن سے یہ لوگ سب نکال دیں کہ مسلمان اس کام کو نہیں ہونے دیں گے. اب جو عرب پالیسی لا رہا تھا کہ اسرائیل کو ملا رہا تھا، جو اور دشمن حضرات تھے ان کو ملا کر عرب کو ایک نئی میرا خیال ہے نئی ایک جدت لانا چاہ رہا تھا پوری دنیا کے اندر. تو یہ بھی مسلمانوں کو پسند نہیں تھا کہ وہ اسرائیل کی دوستی عرب سے ہو جائے. یہ حماس کا یہ مسئلہ جو آیا سامنے، تو اصل رکاوٹ یہ بھی ہے. ہمارے ریاست مدینہ اصل انہوں نے حماس والوں نے کر کے دکھایا، روکا ہے. یعنی اسرائیل جو مسلمانوں کے ساتھ دوستانہ مراسم کی طرف جا کر اور اس خطے میں قبضہ کرنا چاہ رہا تھا، اس کو روکنے کے لیے سب سے بڑا اقدامات، اور اس کو روکنا ضروری تھا. یعنی مسلمانوں نے عالم کے حکمران تو آ گئے تھے اس کی چال میں، بالکل آ گئے، جو وہ شروع سے سازشی ذہن رکھتے ہیں. بالکل ایسی ہی ہوا، بالکل ایسی ہوا. لیکن اس سازش کو آج بے نقاب کیا حماس نے کیا، تو حماس کا ساتھ دینا چاہیے. حزب اللہ بھی ساتھ میں رہا ہے. حزب اللہ. ناظرین پروگرام جاری رکھیں گے، لیتے ہیں تھوڑا سا بریک، لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، اینڈ دین وی ول کم بیک. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جی حضور،
صوفی عظیم چشتی صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ظلم کی تو انتہا ہو چکی ہے. فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، یا بوسنیا جس طریقے سے بنا دیا گیا تھا، تو یہ تو بوسنیا کا بھی ریکارڈ ٹوٹ گیا. اس میں امریکن پریزیڈنٹ بل کلنٹن صاحب کے ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے ملوزوچ، سربیا کے اس دور کے اندر ظالم ترین حکمران تھے، کہ اس کے ظلم کو رکوایا. اس دفعہ میں پریشان ہوں، میں ایک ایز اے اینکر ہو کے، ایک انسان ہو کے ایک سوچتا ہوں کہ یہاں جو ظلم جو ہے وہ تو یعنی ایک صفاقانہ ظلم، بربدیت، ہلاکو خان کی بات کرتے تھے، اس کو پیچھے چھوڑ دیا. ہٹلر نے جی یہ کیا تھا، ہٹلر کو پیچھے چھوڑ دیا. موسولینی، سکندر اعظم، یعنی ان سب کی اگر ظلم کو اکٹھا کیا جائے، انہوں نے بھی بچوں کو نہیں مارتے تھے، بچوں کو پناہ دیتے تھے. ہاسپٹل میں مریضوں پہ بمبارمنٹ کر رہے تو وہ مریض کہاں جائیں گے؟ تو سوال میرا یہ آتا ہے کہ یورپ اور مغرب آپ نے کہہ دیا کہ حکمرانوں کے کنٹرول میں ہے. ہمارے جو حکمران، جو میں مسلم امہ کی بات کر رہا ہوں، انکلوڈ کر رہا ہوں سب کو، مثال اگر ہم پورے اس خطے میں نظر ڈالیں، پاکستان، افغانستان، ایران، سعودی عرب، ترکی، یہ پورا ایک اسلامک بلاک بن جاتا ہے. تو کم سے کم اور کچھ نہیں، ہم ان چیزوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں، ان سے کسی قسم کا سوشل کانٹیکٹ ختم کرتے ہیں، اور ان کو ہر سطح پر، یعنی کئی طریقے ہوتے ہیں نا، سفارتی محاذ بھی، آپ سمجھ گئے ہوں گے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، اس طریقے سے ہی کم سے کم خوراک کی امداد کو ممکن بنایا جائے. یعنی مصر اس کے ساؤتھ کے اندر ہے، ایسٹ کے اندر اس کے ساتھ شام اور اردن لگ رہے ہو، سوری اردن لگ رہا ہے، اپنا شمال کے اندر ترکی اور آپ کا شام لگ رہا ہے. تو وہ لوگ کچھ کرنے سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ بہت پیارا سوال کیا آپ نے افتخار بھائی. مسئلہ سب سے آپ نے تھوڑی سی تاریخ کو نا تھوڑا سا اور بیک لے لیتے ہیں. اب چنگیز خان کی تو تاریخ بہت پرانی ہو گئی کہ آج کل کے بچوں کو بھی نہیں پتا کہ چنگیز خان کون تھا. ہاں کہتے تھے کہ بھائی سروں کے پہاڑ بنا دیتے تھے، بہت پرانی تاریخ. تو ہم تھوڑی سی تاریخ کو پیچھے لے لیتے ہیں کہ بھئی عراق کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا. داعش بنائی گئی، داعش کے اندر مبلغ کیا گیا کہ یہ مسلمان ہیں، ایسا تھا ہی نہیں. مسلمان الزام لگایا گیا، کوئی مسلمان اہل بیت کے مزارات کو شہید نہیں کرتا. جیسے امام موسیٰ کاظم کے مزارات کو شہید کیا گیا، داعش نے کھلے عام اس چیز کو اپنا چینلوں پر آ کر کہا کہ یہ جی ہم نے کام کیا ہے. تو داعش بنایا گیا، پھر عراق کو توڑا گیا، پھر صدام حسین سے پہلے کویت پہ حملہ کروایا گیا. ایک بہت بڑی یہودیوں کی ایک سازش ہے، یہ ہتھیار کا بہانہ، بالکل ایٹامک ہتھیار کا بہانہ، اور ملا کچھ بھی نہیں ملا. اور بہت بڑی ایک سازش ہے. یہودی اس جو خطے میں نا، ان کو سب سے زیادہ ڈر بھی پاکستان سے. سر اس کو ڈر ایران سے نہیں ہے، اس کو ڈر اور دوسرے ملکوں سے نہیں ہے، پاکستان سے اس کو ڈر ہے. پاکستان کے ساتھ پڑوسی، اس پڑوسی ملکوں کو طاقتور بنا رہا ہے، ہمیں وہ کمزور کرنے کے لیے. اس کی سب سے بڑی سازش یہ ظلم ستم جو بھی ہو رہا ہے. دیکھیں ان کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں اس ٹائم. دعا جو ایک ایسا ہتھیار ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہر جہاد میں کامیابی عطا فرمائے. جو اس ٹائم وہاں پہ مسلمان لڑ رہے ہیں، اور جو بچوں کے ساتھ جو ظلم ستم ہو رہا ہے، جو ہاسپٹلوں میں آگ لگا دی گئی ہے، بم سے بلاسٹ کر دیا گیا ہے، میں کہتا ہوں کہ بہت ظلم ہے، بہت ظلم ہے. میں یقین کریں افتخار صاحب، میں ہر نماز کے اندر جب ہاتھ اٹھا رہا ہوں تو میں فلسطین کے لوگوں کے لیے دعائیں خیر کر رہا ہوں، اور ان کی مغفرت کی بھی دعا کر رہا ہوں. وہ تو بالکل شہید ہو چکے ہیں، وہ اللہ کے قریب ہیں. لیکن ہمارا جو فرض بنتا ہے، جب تک لوگوں نے خوشیاں منانا بند کر دی، جب تک ہم مجبور یوں بیٹھے، یہ کہہ رہا ہوں کہ سوشل بائیکاٹ یہ کہ ہم سوگ حالت سوگ میں. لیکن سر جب تک ہم مجبور یوں بیٹھیے، عوام میں پاکستان جتنے بھی ہیں، نوجوان ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، صرف یہ ریاست کا انتظار کر رہے ہیں. اور ریاست اس ٹائم کوئی اقدامات اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. بس وہ کہہ رہے ہیں ہم نے نظر رکھی ہوئی ہے. بھائی نظر رکھنے سے کچھ نہیں ہوگا. کوئی آؤ میڈیا کے اوپر آ کر کوئی سخت بیان دو. کم از کم تمہاری عوام میں جو پاکستان کے عوام مسلمان ہیں، ان کو کچھ جوش و جلوہ ہے. بالکل اب یہ نگران حکومت بیٹھی ہوئی ہے، اب یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتی. مجبوریاں ہیں. اب کوئی نئی حکومت آتی ہے، بنتی، تو پھر اس کے نئے راستے ہوں گے، اور کیا ان کا عملی طریقہ ہوگا.
پہلے گڑھے میں ہم گرے ہوئے ہیں، جیسے ترکی انتظار کر رہا ہے کہ آپ لوگ بھی اترے ہیں تو ہم اترتے ہیں، وہ سارے مسلمانوں کو کہہ رہا ہے کہ آپ بھی اتریں، وہ کہہ رہا ہے کہ پہلے آپ اتریں، پہلے آپ، وہ لکھنؤ والے اس کے لیے کم از کم پاکستان کی عوام یہ کام کر سکتی کہ جتنے بھی اسرائیل کے پروڈکٹ ہیں، یہ میکڈونلڈز، KFC، پیپسی اور جتنی بھی چیزیں، خدا کا واسطہ کم سے کم کرکٹ میچ کھیلنے سے تو اوائڈ کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھنے سے اوائڈ کریں تو میں آپ کے چینل پر یہ بیٹھ کر ہاتھ جوڑتا ہوں، منتی کرتا ہوں پاکستان عوام کے ساتھ کہ کم از کم اسرائیلی چیزوں کا بائیکاٹ کریں، اس کے ساتھ آپ کم از کم سرخرو رہیں گے، اللہ کے حضور آپ نے پیش ہونا ہے بھائی، آپ آج کل کلپ پہ آ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ وہ پیپسی اور اس کو خرید کر چیزوں کو آپ اور گٹر نالوں میں ڈال رہے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں آپ، نہیں یہ تو بیوقوفانہ پیسے خرید تو رہے ہیں، اصل میں تو ان کے پیسے، یعنی ہم اگر اپنی جانیں، اپنے بچوں کی، اپنی نسلوں کو بچانا چاہتے ہیں تو کم سے کم ان کو پیسے سے کی جب چوٹ پہنچائیں گے، یعنی اسرائیل کی کتنے پیسے خرچ کرے گا؟ سر میں نے اگر جانا پڑا نا افغانستان سے، میں نے ابھی کسی اخبار میں پڑھا ہے کہ اس ٹائم اسرائیل کی جو معیشت ہے وہ بہت نیچے آ چکی ہے، اور اس سے سب سے بڑا جھٹکا جو لگے گا وہ امریکہ کو لگے گا، امریکہ کا ڈالر بہت تیزی سے نیچے آئے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں، اس لیے کہ اسرائیل کے نظام سے اور اس کے پیسے سے امریکہ کا نظام چل رہا ہے، اور امریکہ سب پہ حکومت کرتا ہے۔ وہ نیلسن منڈیلا والی بات صحیح ہو رہی ہے، جو 200 ارب میں کام ہو سکتا تھا افغانستان میں، وہ تم نے 2000 ارب خرچ کر دیے، $2 ٹریلین کر کے بھی اپنے جو اہداف تھے یا جو مقاصد تھے اس کو تو حاصل نہیں کر سکے آپ بلکہ شکست چھوڑ کر اپنا سامان چھوڑ کے بھاگ گئے، آخری آپ کو بھاگنے کا موقع بڑی مشکل سے ملا، آپ نے بولا جان چھڑاؤ، لیکن سب سے 2 دن سے ریٹیلیٹ کر رہے ہیں، جس طریقے سے حماس کر رہا ہے، ٹینکیں اڑائی جا رہی ہیں، ان کی گاڑیاں ان کی اڑائی جا رہی ہیں، اور اب تو پہلے تو کہتے تھے یرغمالی جیسے 150 ہے، اب تو 300 سے زیادہ کراس ہو گئی۔ افتخار صاحب، اس میں سب سے اچھا جو مزے والا کام ہے نا وہ یہ ہے کہ مصر اپنی بارڈر کھولے اور پھر آپ کھیل دیکھیں، اور ادھر سے پاکستان تھوڑا سا آنکھیں دکھا دے، میں کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل راتوں رات جنگ ہار چکا ہے۔ اگر پاکستان کی جو باتیں کر رہے تھے ہمارے برادر ملک ہیں کہ بھائی واپس میں 1919 اور 22 23 یعنی جب ترک خلافت غلطی تو ہماری بھی شامل تھی نا، کہ ہم نے ترکی خلافت کو ختم کیا تو آج ہمارا مسلمان ٹکڑے ہو گئے۔ میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں، صرف تھوڑا سا آپ میری بات کو سمجھیں، تو کہیں ترکی کے لاشعور میں یہ تو نہیں ہے کہ اب تم نے اگر ہم سے علیحدگی اختیار کی تو لڑ گئے، ایسا تو نہیں ہے نا۔ دیکھیں ترکی ساتھ کھڑا ہے، آج بھی کھڑا ہے، وہ بالکل کھڑا ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ میری بات سے وضاحت کریں یا نہ کریں، پاکستان اس کو ڈر سے پاکستان سے ہے، نہ اس کو ایران سے ہے، نہ جس قسم کا ہتھیار مصر سے ہے، نہ اس کو لبنان سے ہے، نہ اس کو سعودی عربیہ سے ہے۔ بھٹو صاحب کا، نواز شریف کا یہ ماننا پڑے گا کہ احسان ہے، بالکل احسان ہے ان کا، اور یہ اس کو صرف یہ ہے کہ اگر پاکستانی فوج تھوڑی سی آنکھیں دکھا دیتا ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 24 گھنٹے کے اندر اسرائیلی وزیر اعظم ٹی وی پہ آ کر یہ کہہ دے گا کہ ہم جنگ ہار گئے، ہم جا رہے ہیں۔ نہیں، کم سے کم سیز فائر کر دیں۔ سر ہماری فوج کا ایک بیان چل جائے گا، بس ان کی ختم، معاملات کلوز۔ آپ ہمیں کیا سمجھتے ہیں پاکستان کو؟ ہم معاشی طور پہ کمزور ہیں، لیکن اکیلے ہم کچھ، ہم معاشی طور پہ کمزور ہیں، لیکن یہاں سے ہمیں سعودی اگر ساتھ ہمارے کھڑے ہوں، ایران ہمارے ساتھ آ کے کھڑا ہو جائے، کیونکہ ہر آدمی اپنے اپنے ملکی مفادات کے چکر میں لگ گیا، اگر اسی انداز سے سوچنے لگ جائیں جیسے ترکی خلافت میں سوچا جاتا تھا کہ اگر کسی ایک مسلمان پہ بھی حملہ ہوتا تھا، خلیفہ وقت جو تھا وہ کھڑا ہو جاتا تھا اور فیصلہ اچھا کرتا تھا، جی اچھا فیصلہ ہوتا تھا۔ یہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم معاشی طور پہ تھوڑی بہت کمزور ہیں، لیکن ہم لڑائی میں جنگجو قوم بھی ہیں۔ ہمیں یہ یاد نہ دلاؤ کہ جنگ خندق کیسے ہوئی تھی اور جنگ بدر کیسے ہوئی تھی۔ کے بعد سب کو عام معافی دی، ایسے کانسٹنٹائن کو جب ہم نے قسطنطنیہ فتح کیا اور استنبول کا نام دیا اسے، تو ان سب کو ہم نے معافی دی اور سب کو جینے کا برابر حق دیا۔ اور آپ ہمیں اگر یہ سمجھا جائے کہ ہم کمزور قوم ہیں، یہ غلط فہمیاں سارے نکال دیں اپنے ذہنوں سے کہ ہم ایک کلمہ پڑھنے کے بعد کلمہ ختم ہو گیا، کمزوری۔ لیکن آج بھی مسلمانوں میں وہ جذبہ موجود ہے کہ یہ بم باندھ کے سامنے لیٹ سکتا ہے۔ تو بھائی یہ بالکل ہم مانا کہ معاشی طور پہ تھوڑے کمزور ہو چکے ہیں، لیکن ہمارے پاس الحمدللہ جذبہ ہے، ہماری فوج ہمارے پیچھے کھڑی ہے، اور ہماری فوج کے ساتھ ساتھ ہماری فوج کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ISI نے فل
کنٹرول کیا ہوا ہے معاملات پہ. اور جب فوج کا صرف سگنل چاہیے عوام کو، باقی میں کہہ رہا ہوں کہ بس ختم ہے، پھر پاکستان پیچھے نہیں ہے، پھر انشاءاللہ ہماری مضبوط فوج ہے، طاقت ترین فوج ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ ہمیں فلسطینیوں کی جو مدد ہے موجودہ وہ کرنے کی توفیق دے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی پریشانیاں اللہ پاک ختم کرے. بالکل بالکل جی. ان کے سامنے جو پتھروں کے نیچے سے جس طریقے سے بچوں کو نکال رہے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں. تو لہذا اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا ہم سب کو کہ کم سے کم ہم ان کے دکھ میں سوگ کی شکل تو اختیار کر لیں. یعنی کچھ قوموں پر جب برے دن آتے ہیں تو جیسے کرونا کے دور کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب اپنی اپنی جان بچانے کے لیے گھروں سے ہی نہیں نکل رہے تھے. تو کم سے کم ہم یہ صرف یہ جلسہ جلوس یہ مساجد میں دعائیں کرنے کے علاوہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اقتصادی طور پہ ڈیمیج کیا جائے. یعنی پیپسی پینی ایوری پینی سیو اسرائیل، صرف پیپسی کا بائیکاٹ کر دیں، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیں تو کہتے ہیں نا کہ لگ پتا جائے گا ان کو. بے شک بے شک. تو ناظرین اگر پروگرام پسند آیا ہو تو اسے ضرور لائک کیجئے اور کامنٹس کیجئے.